السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا۔ جب جالوت نے طالوت کو جنگ کی دعوت دی تو اسے کہا، تم میری طرف آؤ گے یا میں تمہاری طرف آؤں؟ طالوت نے اپنی فوجوں سے کہا، اس کا چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور جالوت کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں خوب عزت دی اور حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی ایک قبیلے کا ہوتا اور بادشاہ دوسرے قبیلے کا ہوتا تھا، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں سے سریلی آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین انداز میں عبادت، حتیٰ کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو بہت نرم بنا دیا تھا، جس سے وہ جو چیز بنانا چاہتے بآسانی بنا لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے اور اسی سے اپنی خورد و نوش کے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو معاملہ سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو جاتے، آپ علیہ السلام اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ اس آدمی نے مجھ سے گائے چھین لی ہے، دوسرے نے اس کا انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ صبح کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دوں، اب سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس وقت میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس فیصلے سے آپ علیہ السلام کا مقام بنی اسرائیل کی نظروں میں اور بلند ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے پاس اور بھی مقدمات آتے رہے جو آپ علیہ السلام بڑے احسن انداز میں حل کرتے رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ علیہ السلام کی پشت سے آپ کی اولاد کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک آدمی کو بہت روشن چہرے والا پایا۔ اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، البتہ آپ کی عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو وہ 40 سال دیے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی۔